جب حج کا معاملہ طے ہو گیا اور مجھے منیر خان صاحب کے پاس رہتے ہوئے 4-5 دن گزر گئے، تو پھر آخر ایک دن میں نے انہیں بتایا کہ جی میں اس طرح انگلینڈ کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیجئے، تو یہ میرا سامان رکھ لیجئے جو بھاری سامان تھا، تو میں انگلینڈ کی سیر کے لیے جا رہا ہوں، اسکاٹ لینڈ جاؤں گا، انگلینڈ سارا گھوموں پھروں گا، اور میں آپ کے پاس یہ جو میری 25 تاریخ کی ٹکٹ ہے اس سے 1-2 دن پہلے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اور ان کو یہ کہہ کر میں اپنا مختصر سا سامان ایک بیگ میں ڈال کے میں چلا گیا اس ٹھیکیدار صاحب کے بھائی کے گھر۔ وہ بھی یہ لندن شہر کے جنوب میں رہتے تھے منیر خان صاحب، اور وہ لندن شہر کے تقریباً وسط میں رہتے تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا، ان کو پہلے فون کیا کہ جی میں آ گیا ہوں اور آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جو ہے بہت ویلکم کیا، اور بڑی انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ آپ فلاں اسٹیشن پر آ جائیں، میٹرو اسٹیشن پر، انڈر گراؤنڈ کہتے تھے انگلینڈ میں میٹرو کو، تو آپ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن فلاں پر آ جائیں، تو جب آپ فلاں گیٹ سے باہر نکلیں گے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو میں وہاں پہنچا، وہ ایک یعنی تقریباً 55 برس کی عمر کے ایک بزرگ ہوں گے، میں تو اس وقت نوجوان تھا، میری عمر اس وقت ہوگی 41 سال عمر تھی میری، 41 سال، ہاں 41 سال پوری ہونے والی تھی یا ہو گئی تھی 41 سال۔ تو میں ان سے ملا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، تو وہ گھر تھا تو پنجابیوں کا، لیکن وہ اتنے مخلص لوگ تھے اور اتنے اچھے لوگ تھے، حالانکہ ان کے گھر میں ان کے بیٹے بہویں اور بیٹیاں، لیکن انہوں نے مجھے ایک اسپیشل کمرہ دے دیا اوپر والی منزل پر، اور میں ان کے گھر میں رہنے لگا۔ میں ان کے گھر 4-5 دن رہا، تو اس میں بھی انہوں نے وہ روز ہر کھانا نئے سے نئی چیز وہ پکاتے، اور نئی سے نئی میری وہ تواضع کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، تو میرا بڑا اچھا وقت گزرا وہاں۔ اور بہرحال یہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ میں نے لندن کے اسٹے کو، اور میرا طریقہ کار یہی تھا کہ میں صبح اٹھتا، ناشتہ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ 8-9 بجے، اور پھر میں انڈر گراؤنڈ پر بیٹھ کر نکل پڑتا، اور مختلف ٹارگٹس جو میرے تھے کہ میں نے کیا کیا دیکھنا ہے، وہ میں نے ایک طویل فہرست بنائی ہوئی تھی، طویل فہرست تھی، تو ان میں سے میں نے تقریباً کوئی 80-90% کور کیا، اور ان مقامات کو دیکھا، مثلا لارڈز گراؤنڈ، اور وہ جو دوسرا گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ، اسی طرح ان کے مشہور ایبیز جو ہیں، چرچز ہیں، سکوائرز ہیں، عجائب گھر ہیں، یعنی میں نے دونوں عجائب گھر دیکھے، لندن میوزیم بھی اور البرٹ وکٹر میوزیم بھی۔ تو لندن کا چڑیا گھر جو دنیا کے مشہور چڑیا گھر میں سے ہے، یعنی مطلب میں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں، پیسے دل کھول کر خرچ کیے، کیونکہ میرا کھانا پینا رہائش مفت تھی، تو مجھے صرف سیر و تفریح پر ہی پیسے خرچ کرنے تھے، تو لہٰذا میں نے بڑی زبردست سیریں کی لندن کی، خوب دل بھر کے۔ اس کے 5-6 گول دائرے تھے، یعنی کیا کہتے ہیں، سرکلز، تو میں نے ان کے سارے کے سارا پورا لندن بڑی اچھی طرح گھوما پھرا۔ اس میں کچھ ملنے ملانے والے بھی تھے، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو النگ پر میرے کزن رہتے ہیں سجاد بخاری صاحب، ان کے ایک بہت ہی قریبی عزیز تھے غضنفر بخاری، یعنی ان کی پھوپھی کے بیٹے تھے یا کیا، بہت ہی قریبی عزیز۔ انہوں نے مجھے اپنے ایک بیٹے کے نام خط لکھ دیا۔ اچھا، غضنفر بخاری میرے بھی واقف تھے، کیونکہ وہ جو ہے وہ محکمہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں سپرنٹینڈنگ انجینئر تھے، جن دنوں میں وہاں محکمہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں انڈر سیکرٹری تھا، اس وقت سے وہ میرے واقف تھے۔ 1-2 بار وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں میرے پاس آئے بھی تھے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی تصدق جو ہے وہ جانا چاہتا ہے لندن، تو
پتہ کیا چلا، ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کوئی بیٹا لندن میں رہتا ہے، تو میں نے راحت بھائی سے ذکر کیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم غضنفر صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ غالباً آفیسر کالونی میں رہتے تھے ان دنوں، یا پتہ نہیں کہاں رہتے تھے، بہرحال ہم ان کے گھر گئے، آفیسر کالونی میں عیدگاہ کے پاس۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے بیٹے کے نام ایک بہت خوبصورت خط لکھ کر دیا کہ یہ میرے محسن آ رہے ہیں، ان سے ہماری بہت اچھی قرابت داری ہے، بہت رشتہ داری ہے، اور بڑے قریبی عزیز ہیں ہمارے، ان کا خاص خیال رکھنا، یہ میرے افسر بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس کو ٹیلی فون بھی کر دیا اپنے بیٹے کو، اب مجھے اس کا نام بھول گیا ہے۔ تو بہرحال وہ لندن کے چھٹے سرکل میں رہتا تھا۔ سرکل سے مراد جو لوگ انگلینڈ کو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک سرکل جو اندر شہر کا ہے، پھر دوسرا ذرا بیرون شہر کا ہے، پھر تیسرا اس سے بیرون شہر کا سرکل۔ تو چھٹا سرکل آخری سرکل تھا اس زمانے میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب لندن کا یہ 1992 کا ذکر ہے، تو 1992 سے اب 28 برس گزر چکے ہیں۔ اب 28 برس بعد لندن کا کتنے سرکل ہے اور کیا حال ہے، لیکن 28 سال پہلے 6 سرکل تھے، اور وہ چھٹے سرکل میں رہتا تھا۔ پتہ نہیں ان کو سرکلز کو کہتے کیا تھے، اب تو مجھے یہ بھی بھول گیا ہے۔ میں اندازے سے بتا رہا ہوں کہ وہ جو ان کی ٹرین کے اوپر نقشے پر وہ بنے ہوئے ہوتے تھے سرکل، یہ پہلا سرکل ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، اسی طرح وہ سرکل بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو وہ چھٹے سرکل میں، یعنی لندن کے آخری کونے میں رہتا تھا۔ بہرحال میں ایک دن اس کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا گھر جا پہنچا، اور اس وقت وہ جو ہے گھر پر نہیں تھا، اس کی بیوی تھی جو کہ ایک بہت اچھی عورت تھی۔ جب میں نے اسے اس کے سسر کا خط دکھایا اور جو ہے وہ اس نے مجھے میری تواضع بھی کی، کوئی جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس وقت، وہ شخص تو گھر پر نہیں تھا، غضنفر کا بیٹا، پتہ نہیں میرے پاس اس کا نام تو کہیں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ قصہ ہے۔ تو میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا نام تھا، کیونکہ وہ شخص آج بھی زندہ ہوگا۔ مجھ سے وہ نو عمر تھا، یعنی میری عمر اس وقت 41 برس تھی، تو اس کی عمر ہوگی تقریباً 30 برس، تو اسے اب زندہ ہونا چاہیے۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا نام پتہ بہرحال ڈھونڈ کر بتاتا ہوں۔ بہرحال اس کی بیوی نے میری آؤ بھگت کی، اس نے وہ خط پڑھا، اس نے کہا وہ میرے میاں صاحب تو گھر پر نہیں ہیں۔ تو میں نے چونکہ بہت دور سے آیا تھا، میں تقریباً 30 کلومیٹر باہر آیا بیٹھا تھا لندن شہر سے، تو میں نے اسے کہا کیا میں آپ کے گھر میں اس کا انتظار کر سکتا ہوں آپ کے بیٹے واپس آنے کا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں آپ باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں۔ تو میں اس نے بہرحال میری عدم موجودگی میں اس کو فون بھی کر دیا کہ وہ جس کے بارے میں تمہارے فادر نے تم سے بات کی تھی وہ شخص آیا بیٹھا ہے۔ تو وہ جہاں کہیں بھی تھا، وہ جناب کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے بعد وہ شخص آ گیا، اور آ کر وہ بڑی سرد مہری سے مجھے ملا، اور یعنی جیسے مجھ سے مل کر اس کی طبیعت اکھڑ گئی اور اس سے مل کر میری طبیعت فوراً اکھڑ گئی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مجھے کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ تو میں زیادہ سے زیادہ اس کے گھر 1 دن رہوں گا، یعنی خط کا مطلب تو یہ تھا کہ بھئی اس کے گھر میں جتنے عرصہ رہوں لندن میں اسی گھر میں رہوں، لیکن میرا خیال تھا کہ اگر وہ اصرار کرے گا کہ آپ آئیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں لندن کے فلاں علاقے میں ایک میرے دوست ہے منیر خان، ان کے گھر رہ رہا ہوں، تو اس نے کہا وہ تو بہت اچھا علاقہ ہے، وہ تو ذرا قریب بھی ہے، تو آپ بالکل بہت اچھا ہے وہ وہیں رہے۔ تو یعنی مطلب اس نے صاف انکار کر دیا کہ آپ میرے، غالباً وہ اس بات سے ڈر گیا کہ بھئی وہ تو سارا دن باہر رہتا ہے اور اس کی جوان بیوی جو ہے خوبصورت سی وہ اس گھر میں آیا، تو اگر ایک نوجوان، یعنی میں بھی تو نوجوانی میں ہی تھا 41 برس کی، تو شاید یہ وجہ ہو یا کوئی وجہ ہو۔ بہرحال اس نے مجھے گھاس نہ ڈالی اور نہ ہی کھانے کا پوچھا، بس اس نے مجھ سے چائے پوچھی، میں نے کہا چائے تو میں نے پی لیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے کام پر جانا ہے، خدا حافظ،
اور وہ خدا حافظ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اور میں جو ہے اس کے بعد میں بھی وہاں سے چلا آیا۔ تو پھر میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ دوسرا گھر جو ٹھیکیدار صاحب کے بھائی کا گھر تھا، تو میں نے وہاں اقامت اختیار کی، اور انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے انداز میں رکھا۔